وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی قتل کر دے کسی مومن کو متعمدن، جان بوجھ کر، اللہ اکبر، عمدن، جان بوجھ کر قتل کر دیا، کیونکہ پیچھے قتل خطا کی بات تھی، اب یہاں قتل عمد کے احکام نہیں بیان ہوئے، اس لیے کہ قتل عمد کے احکام بیان ہو چکے سورۃ البقرہ آیت نمبر 178، کتب علیکم القصاص فی القتلى، اگر قتل کیا ہے تو وہاں اس کا تو قصاص ہے، قتل عمد کا قصاص ہے، اور مومن کو قتل کیا، چونکہ ساری مومن کی بات ہو رہی ہے، کافر کا ذکر نہیں ہے، تو اس میں جو کافر قتل ہو، جو حربی قوم کا ہو اور حربیوں سے ہو، اس کی تو نہ کوئی دیت ہے اور نہ اس کے بارے میں کچھ بھی ہے، چاہے وہ غلطی سے قتل ہو جائے۔ البتہ جو کافر ہو اور ہو ذمی سے مراد مسلم ریاست کا باشندہ، یا پھر وہ کافر ہو لیکن ہو کسی معاہد قوم سے جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے، تو وہ اگر خطا سے بھی قتل ہو جائے تو اس کی دیت ہے، اور اس کے لیے اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کی دیت بھی پوری ہے، اسی طرح جس طرح مسلمان کی عزت، مسلمان کی دیت ہے اسی طرح اس کی دیت ہے۔ اگر کوئی شخص ذمی ہو یعنی مسلمانوں کی ریاست کا باشندہ کافر ہو، وہ قتل ہو جائے، یا پھر معاہد قوم سے ہو، تو اس کی بھی پوری دیت ہوگی، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے اس کی دیت نصف ہوگی، آدھی ہوگی مسلمان سے۔ تو یہ دونوں باتیں موجود ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی دیت نہ ہو، صرف اس صورت میں دیت نہیں ہوگی اگر وہ حربی قوم سے اور کافر ہو اور حربی قوم سے ہو۔ اور اگر یہ تو خطا کی بات ہے، لیکن اگر کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا میں تو اس کو قتل کیا جائے گا، قصاص ہے۔ البتہ قصاص میں اللہ کریم نے یہ رکھا، یہ اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں، حد اس سزا کو کہتے ہیں جس کا تعین اللہ کریم نے خود کر دیا۔ اب جب نص سے اس کا تعین ہو گیا تو حد کو معاف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں، یہ حد کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ حد ایک دفعہ جب ثابت ہو جاتی ہے تو کسی کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہوتا سوائے قصاص کے، یعنی قصاص ان حدود میں سے ہے کہ اس قصاص کی حد کا باقی حدود سے فرق ہے۔ مثلا چوری کی حد ہے، چوری جب ثابت ہو جائے کہ چور ہے اور قاضی اعلان کر دے کہ یہ چور ہے، ثابت ہو گیا، اور اس کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ اس کے بعد اگر جو دعوے دار ہے وہ اگر کہے، جس نے استغاثہ دائر کیا کہ میری چوری ہوئی ہے، وہ اگر کہے کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو اب اس کو معاف کرنے کا نہ اس کے پاس اختیار ہے نہ قاضی کے پاس اختیار ہے، قاضی خود بھی معاف نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا تھا کہ کوئی شخص سویا ہوا تھا، اس کی قیمتی چادر تھی، اس نے اپنے تکیے بنا کے سر کے نیچے رکھی ہوئی تھی، اور کسی نے وہ سنیچ کرنے کی کوشش کی، وہ کھینچی کہ سویا ہوا ہے کہ میں اس کو لے جاؤں، اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ میری چادر چرا کے لے کے جا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری گواہیاں لیں، بیانات لیے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ چادر اتنی قیمت رکھتی تھی کہ اس کے وجہ سے اس کو قتل کیا جا سکتا، اس کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرما دیا۔ جب ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا تو اب وہ جو جس کی چادر تھی اس کو ترس آنے لگا اس کے اوپر، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے کیوں نہیں معاف کیا؟ تو میرے پاس لے کے ہی نہ آتا، تو پہلے ہی معاف کر دیتا، میرے پاس لے کے ہی نہ آتا تو کر سکتا تھا۔ اب چونکہ کیس آ گیا ہے اور چوری ثابت ہو گئی ہے، حد جاری ہونے کا اعلان ہو چکا، لہٰذا اب تیرے پاس معافی کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا نہ وہ معاف کر سکا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب یہ حد کی یہ گریوٹی ہے، یہ قانون ہے اللہ کا، لیکن قصاص ایک ایسی حد ہے کہ جس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں جہاں یہ قصاص کا حکم دیا گیا ہے، وہیں پہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر وہ معاف کر دیا جائے اپنے بھائی کی طرف سے تو پھر وہ معاف ہو سکتا ہے، قصاص معاف ہو سکتا ہے، اگرچہ یہ اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے، لیکن اللہ نے ورثاء کو اس بات کا اختیار دیا ہے، اور یہ ورثاء کو دیا ہے، یہ کسی اور کو نہیں ہے،
یہ جج کے پاس اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا، یہ سربراہ مملکت کے پاس بھی اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا، یہ ورثاء کے پاس ہے۔ یہ جو سزائے موت میں رحم کی اپیل صدر مملکت کے پاس جاتی ہے بالکل شریعت کے خلاف۔ یہ رحم کی اپیل ورثاء کو تو کی جا سکتی ہے، اور ورثاء ان کو شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ عین سزائے موت پر عمل درآمد ہونے سے چند لمحے پہلے بھی اگر معاف کر دیں تو اس کی قتل کی سزا معاف ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ البتہ یہ جو جرم ہے اس کی سزا کیا ہے، اس کے قانونی جو پہلو ہے اس کا، وہ تو وہاں پہ بیان ہو گیا سورہ بقرہ میں۔ یہاں جو بیان ہو رہا ہے یہ قانونی پہلو نہیں ہے، یہ اس کو وعید سنائی جا رہی ہے کہ یہ کس قدر گھناؤنا جرم ہے۔ اس جرم کی شناخت جو ہے وہ واضح کی جا رہی ہے کہ کس قدر یہ گھناؤنا جرم ہے۔ فرمایا اگر کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، خطا کے بارے میں یہ ساری باتیں، اس سے کسی کو یہ نہ ہو کہ جان بوجھ کے بھی قتل کر دے تو اسی طرح گزارا ہو جائے گا، گزارا نہیں ہوتا۔ فرمایا جس نے جان بوجھ کے قتل کر دیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کا بدلہ ہے کہ وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور غضب کیا ہوتا ہے؟ غضب ہوتا ہے ارادہ سزا، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کے ارادے کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی وقت، یعنی جس شخص کے دل میں سزا دینے کا ارادہ عقوبت ہو اس کو غضب کہا جاتا ہے۔ تو غضب اللہ علیہ، اس کو سزا دینے کا، اس کو پکڑ لینے کا اللہ تعالیٰ کا ارادہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ وَلَعَنَهُ، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت فرما دیتا ہے۔ لعنت کیا ہے؟ رحمت سے دوری، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ وعید سنائی جا رہی ہے کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھو کسی مومن کے قتل کو، اتنا گھناؤنا جرم ہے۔ البتہ اس کا قانونی تقاضے وہاں پورے ہو جائیں گے۔ اب یہ اتنی جو یہاں شدید اور سخت وعید قتل عمد کے اوپر سنائی گئی ہے، اس سے بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ قتل عمد معاف ہی نہیں ہوتا، یعنی کوئی شخص قتل عمد کر بیٹھے، جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کو معافی نہیں مل سکتی کسی صورت میں بھی، اس لیے کہ دائمی جہنمی اللہ کے غضب کا مستحق بن گیا، اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا، اور بہت بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو معافی نہیں ملنی۔ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں، لیکن جمہور کا خیال یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس جرم کی گھناؤنے ہونے کی اور اس کے شدید اور سخت جرم ہونے کی یہاں پہ صرف وعید سنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا تو عمومی قانون بنایا ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جو توبہ کر لے واپس آ جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے عمومی اصول بنایا ہے۔ وَآمَنَ، اور پھر وہ ایمان لے آئے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اپنا کردار درست کر لے۔ جو بھی اس طرح سے واپس آ کے توبۃ النصوح کر لے گا اور سچی توبہ کر کے واپس آ جائے گا، تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کا ہی وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ سے تو گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ جو اللہ نے اس گناہ کی معافی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک ما یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے، اور شرک کے علاوہ جس کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو شرک جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ یہ آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کسی صورت معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ جو شرک کو معاف نہ کرنے کا قرآن کا بیان ہے، یہ بھی اس صورت میں ہے اگر کوئی شخص توبہ کیے بغیر مر جائے تو۔ اگر کوئی توبہ کر لے تو شرک کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے، شرک سے توبہ کی ہوئی بھی قبول ہوتی ہے۔ مشرک بھی اگر شرک چھوڑ دے اور واپس آ جائے توبہ کی طرف تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اللہ کی طرف جو واپس آ جائے۔ تو جس جرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ظلم عظیم ہے
اور جس جرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے معاف نہیں کرنا، توبہ کرنے سے تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ نے توبہ بنائی ہی اتنی بڑی چیز ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ قتل عمد کرنے والا جو قاتل ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ درست نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے توبہ کو عمومی اصول کے طور پر دیا ہے، اور کوئی شخص بھی مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یقبل التوبہ عن عبادہ، اللہ اپنے بندوں کی طرف سے توبہ قبول کرتا ہے، اور وہ توبہ کرے تو قبول کرے گا نا۔ اگر کسی نے توبہ نہیں کی اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کی یہی سزا ہے۔ توبہ کیے بغیر مشرک مر گیا تو وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، توبہ کیے بغیر متکبر مر گیا تو جنت میں نہیں جا سکتا، تو توبہ کیے بغیر قاتل مر گیا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی ہیں، توبہ ان سب کو دھو ڈالتی ہے، اور توبہ اس سے پہلے کرنی ہے۔ ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک یہ جان نکلتے ہوئے یہاں نرخرے میں نہیں پہنچتی، یعنی موت کا وقت نہیں آتا، اس سے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا توبہ سے انشاءاللہ یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ باقی قانونی طور پر اس کا تقاضا وہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، قصاص بھی ہو اور ساتھ توبہ ہو، پھر معاف ہوگا۔ اور اگر قصاص نہیں ہوا، ورثاء نے معاف کر دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر ورثاء نے معاف نہیں کیا، اپنے وہ اثر و رسوخ سے بچ گیا ہے، تو پھر وہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ یعنی حق العباد بھی ہے اور استغفار اور توبہ کی بات بھی ہے، دونوں پہلو کور ہوں گے تو توبہ قبول ہوگی، وگرنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔